کے اوپر اسی طرح انگل رکھی. یہ انگل اجازت والی ہے، آج تک مدنی سرکار سے اجازت سے نعمت آ رہی ہے. یہ معمولی دولت نہ سمجھو کہ انگل رکھتے ہیں کیا کرتے ہیں کیا باتیں کو رسمی پیری مریدی ہرگز نہیں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے جبل نور پہ غار حرا میں موجود تھے تو وہی سورت اقرا نازل ہوئی کہ اقرا بسم ربک الذی. 3 دن 3 راتیں تک وہی غار میں رہے. نبوت جو اظہار ہوئی تو سورت اقرا نازل ہوئی کہ میرا محبوب رب کا نام دل میں پڑھو، اللہ اللہ اللہ. یہ زبان چپ رہے، ہاتھ کار کی طرف دل یار کی طرف. ہاتھوں سے کام کار کرو مگر دل میں سوائے اللہ کے کسی غیر کو جگہ نہیں. 10 پارے ہی قرآن پاک میں اللہ کا ذکر کرو. وہ ذکر مراد دل کا ہے نہ کہ زبان کا. 10 پارے ہی امر نواہی، یہ کام کرو اور یہ نہ کرو. یہ شریعت ہے اور یہ بے فرمانی ہے. 10 پارے امر نواہی ہے اور 10 پارے ہی نبیوں کا ذکر. خدا کی ذات پیغمبروں پہ کیسے امتحان لائے. ذات پاک قرآن پاک میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا. اے ایمان والے تم میں اللہ کا ذکر کرو، کثیر ذکر کرو. اتنا ذکر کثیر کرو جو 1 سیکنڈ برابر. سبحوہ بکرۃ، آنکھ جھلک جتنا بھی دل میں غیر کا خیال نہ رکھو، کیونکہ یہ دل جس کا گھر ہے اسی کو جگہ دینی ہے. اگر غیر کی محبت رکھو گے اندر میں شرک بنے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. خبردار سوائے اللہ کے ذکر کے آپ کو اطمینان نہیں ملنا. اطمینان سکون قرار ملے گا بذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے. اطمینان متھے یا پیٹ کو نہیں ہوتا، تطمئن القلوب قلب کو ہوتا ہے. فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. اے میرے بندے تم میرا ذکر کرو، میں خدا تمہارا ذکر کروں. واشکروا لی ولا تکفرون. پھر تم شاکر بندے بنو گے. انکار والے کاموں سے پھر منہ موڑو گے جب حقیقی معبود کو تم دل میں یاد کرتے ہو. اللہ اللہ اللہ. ہکواری دل پڑتی ہے 4000 کبیرے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. 4000 قبول لکھیا میں نے 70 والی ذات کا جواب فرمے دیے لبیک یا عبدی، جی میرا بندہ میں خدا حاضر. کیسا خبیر خدا ہے. کیا ہم گنہگار بندے، کیا ہماری وقت، کیا احکم الحاکمین کا شان. یہ حضور کے صدقے ہم گنہگاروں سے خدا کا پیار ہے. افرأیت من اتخذ الہہ ہوا. ذات پاک قرآن پاک میں فرمائے جس شخص نے جس چیز کو دل ایمان سے دلی محبت رکھ کے دل میں یاد کیا، الہ وہ چیز تمہاری خدا بن جاتی ہے. ہوا قیمت بھی آپ کی وہی ہے جس کو تم نے دل میں یاد کیا ہے. یہ قرآن پاک. غیر عورت کی محبت رکھتا ہے، مجنی کے ساتھ، مجنہ لیڈی کے ساتھ جہنم میں جا رہا ہے. کوئی شوق شکار کے کتے پالتے ہیں، سارا دن اتاق پہ کتے کی تعریف ہے، یہ فلانی جنس کا، یہ فلانی جنس کا. مرغے کی تعریف کرتے ہیں، مرغے کو لڑاتے ہیں. اتاقوں میں 10-10 20-20 مرغے کھڑے ہیں. یہ اس کا خدا مرغا ہے، کسی کا کتا ہے. کوئی رچھ کتے کی بچ کرتے ہیں، کوئی غیر عورتوں کی محبت رکھتے ہیں. سوائے حقیقی معبود کے دل میں جو غیر کا خیال ہے وہ شرک ہے، تمہارا خدا ہے. یہ عذاب جہنم ساتھ لے کے جاتا ہے. ظلام للعبید. میں خدا کسی سے ظلم نہیں کرتا. اے بندے تم خود آپ سے ظلم کر کے آپ قبر میں آئے ہو. میں خدا ظالم نہیں، میں عادل ہوں. 700 مرتبہ قرآن پاک میں فرمایا نماز پڑھو. ہمیں نماز کڑوی ہے کیوں؟ جو ہمارے قلب بیمار ہیں. فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا. تمہارے قلب بیمار ہیں، یہ بیماری دن بدن بڑھتی جاتی ہے.
اے ذکر والے، اللہ کا کلام سچا ہے، ہماری آنکھیں غلط ہیں، جھوٹی ہیں، ہم دیکھتے ہیں، گھومتے پھرتے ہیں، چوری ٹھگی ظلم نشے ہیرون سگریٹ پیتے ہیں، ہر گناہ کرتے ہیں، ہم کیسے سمجھیں کہ یہ بیمار ہے؟ قرآن پاک فرمایا مرد ہو یا عورت سب بیمار ہیں، فی قلوبہم مرض، تمہارے قلب بیمار ہیں، فزادہم اللہ مرضا، یہ مرض دن بدن بڑھتا جاتا ہے، یہ قرآن پاک ہے۔ اب ہم کیسے سمجھیں کہ قلب اس کا بیمار ہے؟ آذان سنتا ہے، نماز نہیں پڑھتا، چوری کرتا ہے، ٹھگی کرتا ہے، بے فرمانی کرتا ہے، بدعت کے کام کرتا ہے، اللہ رسول کے نافرمانی، قرآن حدیث کو چھوڑ کے شیطان کی تابع داری کرتا ہے، یہ ہے قلب بیمار۔ جسے جسے کا بیمار ہے، ستا پڑا ہے، لاچار ہے، کھا پی نہیں سکتا، شوگر کا بیمار ہے تو میٹھا اس کو نقصان دیتا ہے، یرقان کا کامن کا بیمار، یرقان کا بیمار ہے تو اس کو گھی جو ہے زہر بن جاتا ہے، مکھن ماکھی ہے تو نعمت مگر یرقان کا زہر بن جاتا ہے۔ تمام خدا کی نعمتیں جو ہیں یہ ہیں تو نعمت مگر بیمار کے لیے مضر بنتی ہیں۔ اس نعمت مکھن ماکھی کا حلوے پراٹھے کا قصور نہیں، قصور اس بیمار کا ہے جو پھٹے پہ لاچار پڑا ہے۔ یوں سمجھو کہ قرآن حدیث کا قصور نہیں، اللہ رسول کا جو فرمان ہے وہ تو سچ حق ہے، قصور ہمارے اپنے باطن کا ہے، جو اپنا باطن جو بیمار ہے۔ جیسے جسے کا بیمار مکھن نہیں کھاتا، دل کا بیمار نماز نہیں پڑھتا، نبی کی سنت تابع داری نہیں کرتا، زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، شریعت کی تابع داری نہیں کرتا، کیونکہ یہ دل کا بیمار ہے۔ یا مریض الباطن علیک بالدوا، وہ اندر کے بیمار ہو، دروک نہیں پاؤ، جلد آؤ، جلد آؤ، مطلب موت نہ آ جائے، اس باطن کی بیماری کا علاج لو۔ اے ذکر والے، جیسے جسمانی مریض ڈاکٹروں کی تلاش کرتے ہیں، بڑے بڑے سینٹر کھلے پڑے ہیں، لاہور، کراچی، لاڑکانہ، ہر جگہ شہروں میں ڈاکٹر بیٹھے ہیں جسمانی مریض کے لیے۔ اسی طرح جو باطن کے بیمار ہیں وہ کہاں جائیں؟ قرآن پاک سے پوچھو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان منگن والے، اے ایمان کے طلب رکھنے والے، آمنوا اتقوا اللہ، ڈرو میں خدا کی ذات سے، وکونوا مع الصادقین، بہت صدیقین کی صحبت میں بیٹھ جاؤ، امر کسی ہے، وکونوا، بیٹھ جاؤ، مع الصادقین، صدیقین کی صحبت، یہ قرآن پاک ہے۔ یہ باطن کے معالج ہیں، باطن کی بیماری کو دور کرتے ہیں۔ جیسے پارس پتھر لوہے کو لگے، لوہا سون بن جاتا ہے۔ ایک پتھر میں یہ تاثیر ہے، کیا خدا کے دوستوں کی صحبت کی تاثیر نہیں؟ کیسا بھی جاہل ان پڑھے عالم بنا دیتے ہیں، کیسا بھی کبیرے گناہ میں شامل ہے غوث قطب ولی بنا دیتے ہیں۔ یہ خدا والوں کی صحبت کا تاثیر ہے۔ یہ صبغت اللہ کا رنگ چڑھتا ہے۔ آپ کی جو دل ہے نا، یہ موبائل فون کے مثل ہے۔ بچہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا، نوری لطیفہ خدا کی ذات پاک جب روح پھونکا چوتھے مہینے کے اندر، اس کے نوری لطیفے اندر رکھ دیے۔ بچہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا، کوئی زمانے کا ہوش نہیں، مگر نوری لطیفے اندر پڑے ہیں۔ جب بچہ جوان ہوتا ہے، 17-18 سال کے بعد گناہ کرنا شروع کرتا ہے۔ اے ذکر والے، جیسے سم فٹ کی جاتی ہے نا تو پھر موبائل چل پڑتی ہے۔ دنیا میں شیطانی ٹاور ہر جگہ لگے پڑے، چوروں کی صحبت ملی تو اس کو سم فٹ کر دیتے ہیں، وہ چوریاں کرنی شروع کرتا ہے۔ شرابی کی دوستی ملی، شراب پیتا ہے، اس کی دوستی میں وہ سم فٹ ہو گئی۔ تمام یہ شیطان کے ٹاور لگے پڑے ہیں۔ میرے پیر کے درگاہ پہ اللہ کے ملانے کا ٹاور ہے، یہ قلب پہ انگلی رکھ کے یہ سم لگا دیتے ہیں، اللہ اللہ اللہ، یہ سم فٹ کر دیتے ہیں۔ بغیر سم کے موبائل بیکار ہے۔ کسی بھی کمپنی کی سم ڈالو جس ٹاور سے، پھر سب ٹاور سے کلام ہوتا ہے۔ جب تیری دل میں توحید رچ جاتی ہے، قلب خدا کا گھر بن جاتا ہے، تیرا قلب خدا سے کلام کرتا ہے، تجھے طاقت نہیں کہ تو بے نمازی بنے یا کسی کی چوری کرے یا بے فرمانی کے کام کرے۔ یہ مطیع فرما بردار نفس ہو جاتا ہے۔ قرآن پاک میں سے فرمایا، مطمئنۃ ترجعی راضیۃ مردی
فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، یہ مطیع فرما بردار نفس ہے، قیامت کے دن ان سے حساب کتاب نہ ہوگا۔ ندا آئے گی خدا کی ذات سے، اے مطیع فرما بردار نفس داخل ہو جا جنت میں، فادخلی فی عبادی، تو نے عبادت کی خدا کی رضا کی خاطر، جو دل میں خدا کو یاد کیا تھا، اب تیرے سے کوئی حساب کتاب نہیں۔ طلب اللہ فرض قبل کل فرض، ہر فرض سے پہلا فرض یہی اللہ کا ذکر ہے۔ تمام فرض جو ہیں سب بعد میں ہیں۔ پورے 10 سال سید القونین نبی تمام اصحاب کریم کو، کفار کو کلمہ پڑھا کے صحابہ کریم کو دل پہ انگل رکھی، اللہ یہ اجازت دی، اس ذات کے ذکر۔ پورے 10 سال نہ نماز تھی، نہ روزہ تھا، نہ زکوٰۃ تھا، کوئی سنت، کوئی تابعداری شریعت کا حکم نہ تھا، صرف یہی تھا اللہ کا ذکر، اقرأ بسم ربک الذی۔ 10 سال کے بعد نماز کا حکم ہوا، 3 مہینے کے بعد زکوٰۃ کا حکم ہوا، اس کے بعد پھر رمضان شریف مہینہ آیا، رمضان سے روزے فرض ہوئے، آخر میں حج بیت اللہ کا فرض ہوا۔ طلب اللہ فرض قبل کل فرض، ہر فرض سے خدا کی طلب، الا اللہ، اللہ اللہ کا ذکر۔ جب تک دل پاک نہیں کوئی سجدہ ہمارا قبول نہیں۔ وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین لہ الدین، نہیں امر کیا ذات پاک ہم تم کو عبادت کا، مگر کیا ہے کس عبادت کا؟ مخلصین لہ الدین، اخلاص دل والے سجدے کا حکم ہے۔ اندر کا کفر کاٹا نہیں، میاں کلمہ پڑھا تو کیا ہوا؟ تم نے دیکھا ہے نا، چوریاں چور چوری بھی کرتے ہیں اور کلمہ بھی پڑھے بیٹھے ہیں۔ کیا کلمے والی سرکار کا حکم ہے تو چوری کر، پھر میرا کلمہ پڑھ؟ شراب کی بوتل منہ پہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں بھی مسلمان ہوں۔ میاں یہ دنیا کا اسلام ہے، اللہ رسول کی فرما برداری، ولیوں کے قطار میں جانے کے لیے وہ دل والا کلمہ اللہ والے پڑھاتے ہیں۔ سگریٹ پینے والا بھی کلمہ پڑھتا ہے، یہ تو مسلمان کہا جاتا ہے۔ دنیا میں اسلام ہے، میرے پیر کے پاس ایمان ہے۔ دنیا میں فتویٰ ہے، ہر چیز مسلمان کے ہاتھ کی پکی ہوئی، ہوٹلوں کو بے نماز روٹی کھاؤ، مگر ادھر تقویٰ ہے، متقی پرہیزگار ولیوں کے قطار میں جاتے ہیں۔ وہ اسلام ہے، یہ ایمان ہے۔ وہ فتویٰ دنیا میں ہے، میرے پیر کے پاس تقویٰ ہے۔ تقویٰ والوں کی صحبت میں رہنے والے لا تقنطوا من رحمت اللہ، نہیں جائیں گے ناؤ میں، یہ ان کے ذکر والوں کے صدقے یہ بخشے جاتے ہیں۔ یہ نسبت کا معاملہ ہے۔ اے ذکر والے، یہ جماعت ہر وقت ذکر والی پاکستان کے حق میں دعا کو ہوتی ہے، یہ فرقے پارٹیاں نہیں رکھتی۔ آج تک جو پاکستان وجود میں ہے، یہ ذکر والی جماعت کے دعاؤں کے صدقے، یہ اس گناہگار کی بات نہیں، حضور کی حدیث ہے۔ شک ہو تو میں پڑھ کے سناؤں۔ مدنی سرکار فرمایا حتی یقول رجل اللہ، روئے زمین میں جب تک دل کے ذکر کرنے والا ایک بندہ بھی موجود ہے، تقویٰ پرہیزگاری کرنے والا، حتی رجل اللہ، ایک مرد دل کے ذکر کرنے والا جب تک موجود ہے، قیامت قائم نہ ہوگی۔ اے ذکر والے، خوشیاں مناؤ، رج کے ذکر کرو، خوشیاں مناؤ، قیامت قریب نہیں، قیامت دور ہے۔ جب تک ایک بندہ دل کے ذکر کرنے والا، یہ حضور کی حدیث کی گواہی۔ اے ذکر والے، ہم گنہگار نقل کر بیٹھے، اصل تو اللہ والے کرتے ہیں، اصل اللہ والے کرتے ہیں، ہم گنہگار نقل کر بیٹھے۔ جو نماز پڑھی، داڑھی رکھی، پگڑی باندھی، مسواک رکھا، جو اللہ رسول کی تابعداری ہم گنہگار کر رہے ہیں، یہ نقل کر رہے ہیں۔ مگر کس نے ہمیں نقل کرائی؟ اصل کرنے والے روزے والوں نے، ان کی زیارت کی، ہم نے نقل کیا، ہم نے نقل کیا ہے۔ پر یہ تمہیں خبر ہے نا، فوٹو اسٹیٹ کے پاس اصل کاغذ لے جاؤ، ان کو کہو ہمیں فوٹو کاپی نکال کے دے، وہ پورا سیٹ بنا کے تمہارے کاغذ نوکری کے بنا کے دیتا ہے، اصل اپنے پاس رکھتا ہے، پھر نقل کو کیا کرتا ہے، 18 گریڈ 20 گریڈ والے سے اٹیسٹ کراتا ہے، صحیح کراتا ہے، وہ قابل قبول ہو جاتا ہے، اس کے نوکری کے کاغذ رکھے جاتے کہ یہ 20 گریڈ والی کی مہر ہے۔
میاں اصل تو میرے پیر نے کیا، ہم جو نقل کرے خدا کی ذات ان کو یہ طاقت دی، ہمارے نقل پہ مہر لگانے والے یہ اٹیسٹ کریں گے۔ میاں وہ کاغذ کھول کے پڑھے گا نہیں خدا کی ذات، یہ کاغذ کھول کے پڑھیں گے نہیں، بس اٹیسٹ کو دیکھیں گے یہ گزیٹڈ آفیسر ہے یا نام کا پیر رسمی ہے، یہ 11 گریڈ کا ہے یا چوتھے کا ہے یا نقلی پیر ہے، وہ دیکھیں گے، اسٹیٹ کو دیکھیں گے یہ کس نے ٹھپا مارا، دیکھیں گے یہ تو ہمارے دوست ہیں، اللہ اللہ، بس وہ مہر کو دیکھ کے ہمارے نقلی کاغذ بھی ہمیں اپنے دوستوں میں قطار میں لے جائیں گے، ہم یہی نقل کر رہے ہیں۔ مگر نقل جو سکھائی اصل کرنے والے، ہماری نقل بھی وہ انشاءاللہ مہر لگائیں گے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ، وہ ایمان والے ڈرو میں خدا کی ذات سے، جب میں اللہ کے پاس آؤ، وابتغوا الیہ الوسیلۃ، میں خدا کے پاس وسیلہ لے کے آؤ، کامل ولی الحق، چٹے کو کالے کے ساتھ رکھو، رنگ تبدیل نہیں ہوتا، عادت تبدیل ہوتی ہے۔ یہ میرے پیر کی کرامت ساری جماعت بیٹھی ہے، ان کے پہلے شناخت کارڈ دیکھو، کیا کیا تمہیں سناؤں، کہاں کہاں سے جماعت ہزارہ ہر مہینے آتی ہے۔ یہ مکہ پاک سے آئے حاجی صاحب، یہ حاجی غلام اکبر میرے پیر کے بہت پیارے ہیں، ان کا گھر بال بچے ادھر ہی، چوتھے پانچویں سال قریب فقیر آتا ہے، یہ کیوں آتے ہیں؟ میرے پیر کے محبت کی کنڈیاں لگی ہیں، ایسے کروا لے، بڑے بڑے نواب امیر بیٹھے ہیں، عالم حافظ بیٹھے ہیں، میں تو خود شرمسار ہوں، میں تو خود شکی ہو رہا ہوں کہ ایسے سونی صورتوں کے سامنے، یہ تو اللہ والوں کا کمال ہے کہ گدھے کو گج پہنا کے بٹھایا، یہ کام تو اجازت کر رہی ہے، میرے کو خود کو خبر نہیں کہ منہ سے آواز کیا نکل رہا ہے، مگر جس نے ٹیپ چھاپ کے رکھی ہے، بٹن مالکوں نے لگایا، جو کچھ نکل رہا ہے انہی کا چھپا ہوا سن رہے ہو، میرے تو کوئی عقلیت بھی نہیں، میں تو جاہل بندہ ہوں، بیکار بندہ ہوں۔ یہ ہے اللہ والوں کی مہربانی، خدا کی ذات کے پاس میاں اگر صورت پہ ہوتے تو بلال کے آذان کے بغیر رات نہیں ہوتی، کم دن نہیں ہوتا، جب تک وہ اسد نہیں کہتا ہے کہ طوطی زبان، رنگ کا سانولا حبش کا غلام، خدا کے پاس یہ صورت سیرت درجے رتبے سرداری نہیں، خدا کی ذات پاک ہمارے باطن کو دیکھتی ہے، کتنا عشق ہے سچا حضور سے۔ ایسے کروا لے، یہاں جو چیز ملتی ہے وہ حاصل کرو۔ بادشاہ جب اپنے خزانے کو لٹانے شروع کرتا ہے، اعلان کرتا ہے آؤ آج مفت میں لٹو خزانے، ہیرے موتی لال لٹو، کوئی بے عقل بندہ کہے کہ مجھے ککر کے پاپڑ دو، بکری کی پھینگڑیاں دو، بادشاہ کہے گا یہ میرے شان کے لائق نہیں، مجھ سے مانگو ہیرے لال جواہر، میں ککر کے پاپڑ تو نہیں رکھے خزانے میں، بکری کی پھینگڑی نہیں رکھتی۔ میاں سیانے بنو، یہاں جو چیز ملتی ہے وہ گوہر موتی لال جواہر محبت الہی مل رہی ہے، سادے نہ بنو میاں، سیانے بنو۔ سوال کرتے سے دعا مانگو نوکری نہیں، قرض نہیں اترتا، دعا مانگو کہ اولاد نہیں، شادی نہیں، میاں سوال مانگو کہ خدا کی محبت ملے، ایمان ملے، تمام دنیا کے مسئلے سارے حل ہو جائیں۔ دینے والا تو جانتا ہے مگر ہمیں لینا نہیں آتا، خدا کی ذات تو دیتی ہے، حکم کیا قرآن پاک میں مہاجرن الی اللہ ورسول، ہجرت کر کے نکلو گھر سے، مہاجرن الی اللہ ورسول، ہجرت کر کے گھر سے نکلو، اس جگہ جاؤ جہاں الی اللہ ورسول، اللہ رسول کی محبت ملتی ہے، جہاں کوئی فرقہ نہیں، پارٹی نہیں، کوئی سوال، کوئی تمہ، کوئی ڈن بوہل چندہ سوال نہیں، الا اللہ ورسول، اللہ رسول کی سچی محبت، سچی توحید، سچا عشق رسول جہاں ملتا ہے، پھر چاہے یدرک الموت، جاتے جاتے یا واپس جاتے موت بھی آ جائے، وَقَانَ أَجْرُهُ، میں اللہ کے پاس اس بندے کا اجر کیا ہے، غفور الرحیم،
تیرے پہلے قدم اٹھانے سے میں خدا صغیر کبیرے تیرے گناہ بخش دوں گا. یہ قرآن پاک ہے. صغیر کبیر گناہ بخشے جاتے ہیں. یبدل سیئات حسنات، میں خدا کی ذات اپنے ہاتھ مبارک سے تمہارے گناہوں کو بدلا دیتا ہوں، مٹا دیتا ہوں. حسنات، جو زندگی گناہوں میں گزری، ایک دن کے عوض برس کی قبول نیکی، حسنات نیکیاں لکھی جاتی ہیں. یہ ہے سچے تائب سے مہربانی. اے ذکر والے، دنیا کی محبت دل میں نہ رکھو، دل میں ہو اسم ذات کا ذکر، اللہ اللہ. یہ دنیا فانی ہے، کسی کو رہنا نہیں. عقل مند وہ انسان ہے جو سوچے کہ زندگی کا نتیجہ کیا ہے، آخر موت ہے. اے مال مدی سب پرائی، چریا ویسے سنج سباہی. خالی رسن یہ تیریا چاہی، ویسو سنج سباہی. پکی پدیسی بے سر دے، اے دو دن دے خلقائی، تو ویسے سنج سباہی. ہکڑی تیرے جمن دا ڈوٹھا مرن دا، باقی زندگی خواب دی، خواب گزر ویسے. میاں دنیا تے یقین نہ رکھو، یہ دنیا مسافر خانہ ہے. وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ. ویل دوزخ کے حقدار وہ بنتے ہیں جو دنیا سے محبت رکھ کے دنیا کو جمع کرتے ہیں، گن گن کے بینکوں میں رکھتے، فرض زکوٰۃ نہیں دیتے. یا سب ان مالہ اخلدہ، کیوں یہ گمان کرتے ہو یہ بنگلے جائیداد، یہ عزیز اقارب، یہ تمہارے شہر زمین باغ اخلدہ تمہارے ساتھ رہیں گے یا آپ ان کے ساتھ رہو گے؟ ہرگز ایسے نہیں. کلا لیمبذن فی الحطمہ، اے دنیا کی محبت رکھنے والے، کل حطمہ جہنم میں جاؤ گے. جو دل میں اللہ کا یاد کرتے، خدا کو یاد کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، روضۃ من ریاض الجنہ، اس کی قبر کو قبر نہ کہنا، جنت کا باغ بن جاتا ہے. یہ حضور کی حدیث ہے. کئی ایسے مثال ہم نے آنکھوں سے دیکھے. ذکر والوں کے جنازے ایسے کوئی سبب برسات میں کھل گئے، ایسے زندہ پڑے ہیں، ابھی ستے پڑے. یہ ایک ہفتے کی بات ہے. درگاہ پہ فقیر نے وہ جو گند صفا کرتے ہیں نا، ڈب ہم سندھی میں کہتے ہیں، اس کو صاف کر رہا تھا. ایک فقیر کی پیراندی کی طرف سے قبر نیچے آ گئی. قبر کھولی. پرانے فقیروں کو دیکھا ہوگا، استاد صوفی کٹلی والا مشہور تھا، آپ نے دیکھا تھا. صوفی کٹلی والا فقیر، عین بین اس کا کفن سلامت، اس کا جسہ سلامت، نیند میں پڑا ہے. 26 سال ہو گئے اس کو فوت ہوئے، 26 سال. حالانکہ فقہ کا مسئلہ ہے 3 دن کے بعد یہ میت سوچ کے پھٹ جاتا ہے. قلب المومن بیت اللہ، نوری لطیفے میں خدا کی ذات جس کے رہے، اللہ کا گھر تیری دل بن جائے تو مٹی کو کیا طاقت ہے جو اس غلاف کو کھائے نہیں کھا سکتا. جیسے بیت اللہ کا غلاف دیوار خدا کے گھر کا غلاف ہے، اندر خدا کی ذات ہے، باہر کعبے کی دیوار ہے. یہ تیرا جسہ جب اللہ کا ذکر کرو گے تمام گناہ تو بخشے جائیں گے، مگر یہ تمام اعضاء شریعت کی تابع داری میں مصرف ہو جائیں گے. ساری زندگی بسر کرتے ہیں اللہ رسول کی تابع داری. پھر اس غلاف کو، تیرے خاکی جسے غلاف کو مٹی نہیں کھا سکتی. 26 سال کا فوت ہوا فقیر صوفی کٹلی والا، اس کا جنازہ سلامت پڑا. سارے شہر سے گواہ ہے. یہ فقیر بیٹھا ہے نا، یہ لڑکا، اس کا بھائی شہید ہو گیا. ڈاکو نے اس کے بھائی کو گولی ماری. گھڑن سالوں کو قبر کھلی، قبر اس کی کھولی، ایسے ستا پڑا تھا. وہ گولی جہاں لگی تھی وہ خون وہ بہ رہا ہے. وہ شہید کا، اس کا بھائی شہید ہے. یہ تو موجود بیٹا ہے، مسجد کی بات ہے. یہ قلب کے ذکر کی کرامتیں ہیں، یہ ذکر کی کرامتیں ہیں میاں. یہ معمولی دولت نہ سمجھو کہ انگل رکھتے ہیں کیا کرتے ہیں. یہ انگل نہیں رکھتے، اللہ کا سبحان بناتے ہیں. یہ ولایت کا پہلا سبق ہے، ولیوں کے قطار میں نام لکھا جاتا ہے. غور سے سمجھو.
حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں ایک اعرابی صبر آیا. اعرابی کہتے ہیں پہاڑی آدمی. عرض کیا ہے شاہ زمان امیر المومنین میرا بھائی فوت ہو گیا ہے, جنازے کی مہربانی فرماؤ. 4 یار عشر مبشرین بڑے بڑے جلیل القدر صحابی ہزارہ صحابی اکٹھے ہو کے پہاڑوں کے اندر چلے گئے جنازے کے لیے. جب جنازے میں صفیں سیدھی ہو گئی, کیا دیکھیں کہ 5 منٹ کے بعد وہ میت منجی سے اٹھ جاتا ہے, پھر جا کے گرتا ہے. صاحب حیران ہو گئے, یہ کیا راز ہے؟ حضرت مسلم نے یہ قصہ لکھا ہے, 1400 سال گزر گئے اس قصے کو. مرد مردہ ہے در زمانی ابوبکر, حاضر آمد پر جنازے او شہر. حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے کا یہ قصہ ہے. جنبش آمد در کفن اوراد سر, ہر یکے میں دیدش حیران تر. کیا دیکھیں 5 منٹ کے بعد وہ میت منجی سے اٹھا جاتا ہے, پھر گر جاتا ہے. 4 یار صدیق اکبر صاحب کریم حیران ہو گئے. فوتی کے وار سے پوچھنے لگے, ایتا خبر کر یہ جیندہ ہے یا فوت ہے, کیا حقیقت ہے؟ حضرت امیر عمر فرمایا پس عمر فرمود کے یاران من, باز بخشاہی کند اورا کفن. حضرت امیر عمر فرمایا او بھائی اتنی باتیں کیوں کر رہے ہو؟ او میرے بھائی کفن کھول کے دیکھو, کیا راز ہے, کیا حقیقت ہے, جیتا ہے یا فوت ہے؟ کفن کھول کے کیا دیکھیں؟ مربوط در گردن و اندر کفن میں گزیدش دید جملے انجمن. کفن کھول کے کیا دیکھیں؟ اس میت کے گل میں کالا سانپ لپٹا ہوا ہے, ڈنگ جو مار رہا ہے تو میت اٹھا جاتا ہے, پھر گر جاتا ہے. شکل بھی زرد ہو گئی, پیلی ہو گئی. ہزارہ صاحب ہیں کنہوں نے تیر کمان سے دیکھے, کنہوں نے تلواریں نکالی, کنہوں نے لکڑ پتھر اٹھائی سانپ کے مارنے کے لیے. سانپ کریم جب تیار ہو گئے تو سانپ عرض کر رہا ہے سنگہارا برسیرم ہرگز مزن, کیوں سے تادا مرا ظلمنن. اے شاہ زمان امیر المومنین وقت کا بادشاہ, مجھے پتھروں سے کیوں مروا رہے ہو؟ میں ظلمن واحد القہار خدا کے فرمان سے یہاں حاضر ہوں. یہاں تمہیں کلہ ہوں, یہ میت قبر میں پہنچے, 99 سانپ دوسرے بیٹھے. حضرت ابوبکر صدیق آگے بڑھے, حقل کی سانپ کو کوئی دھک نہ مارے, یہ تو بے زبان سانپ تو بات نہیں کرتے, کوئی دھک نہ مارے. حضرت ابوبکر صدیق پھر سانپ سے کلام کرنے لگے. گفت اورا میں گزی از چی گناہ, اے سانپ سناؤ اس میت کا کیا گناہ ہے؟ سانپ عرض کر رہا ہے گفت نیخاں دہ نماز و دل سیاہ. یا امیر المومنین شاہ زمان وہ صدیق اکبر, ایک تو 5 وقت نماز پابندی سے نہیں پڑھی, کبھی پڑھی نہ پڑھی پرواہ نہیں تھی. دوسرا اس کی دل سیاہ, قلب کالا, اللہ کا ذکر نہیں. میاں جس کی دل کالی ہے اس کا سجدہ بھی قبول نہیں, اس کی نماز بھی قبول نہیں. یہ جو قصہ تمہیں پڑھ کے سنایا 1400 سال گزر گئے, جس کو قبر میں عذاب ہوتا ہے اے ذکر والے, اس کے لیے 4 پہر نہیں گزرتے, برس گزرتا ہے. سانپ عرض کر رہا ہے من بفرمان خدا زرشدم, تاکہ یامت پہ پوشت لہم شمیدرم. ذات پاک فرمان کیا ہے تائیں قیامت تک کاٹتا, اس کو کھاتا عذاب کرتا رہا, قیامت پتہ نہیں کہاں ہے. اے ذکر والے, اے امت محمدی, خدا کا خوف رکھو, معاش کا عقل رکھو. معاش کا عقل رکھو نہ رکھو میاں, معاش کا عقل تو ہر جانور کو بھی ہے, کھاتے پیتے خاک کی زبان میں تسبیح پڑھتے. معاد کا آخرت کا عقل رکھو, بیٹھ کے خود کے نفس سے اپنے سے پوچھو اے نفس کمینہ کس نے پیدا کیا تیرے کو؟
تو کس کام کے لیے یہاں آیا ہے؟ کل کہاں جانا ہے؟ کل کیا پوچھا ہوگی؟ من رب کا سنا، تیرا رب کون ہے؟ ومن دین کا، تیرا دین کیا ہے؟ فی حاضر رجل بعث فیکم، سید القونین نبی کی زیارت کروائیں گے. جس نے حضور پہ کلمہ پڑھا اس کو ضرور زیارت قبر میں ہونی ہے. کرامن کاتبین حجاب کا پردہ اٹھاتے ہیں. حضور اپنے مقام محمودہ میں سید القونین نبی کی زیارت میت کرتا، حضور سامنے. حضور کے محاسن شریف یہ 14ویں کے چاند کے مثل. حضور کو دیکھ کے پہچانتا نہیں، جو سنت سے محبت نہیں. ہائے ہائے لا ادری، میں نہیں جانتا، میں نہیں جانتا. یہ کون شخص ہے؟ ہائے ہائے لا ادری، میں نہیں جانتا میرا خدا کون ہے. دنیا پہ غیر عورت کی محبت ہے، دنیا کی محبت حسد کینہ ہے. تو کیا جواب دے؟ شریعت کی تابع داری، نماز کڑوی ہے، زکوٰۃ کڑوی ہے. ومن دین کا، تیرا دین کیا ہے؟ ہائے ہائے لا ادری، میں نہیں جانتا میرا دین کیا ہے. جنت کی کھڑکی کھول کے دکھاتے ہیں. اس سرکار کو پہچانتے، دل کا ذکر کرتے، تیری یہ جگہ. کھڑکی بند کر کے دوزخ کی کھڑکی کھول دی. ذات پاک قرآن پاک میں فرمایا جب عذاب جہنم شروع ہو جائے گا، قبر کا عذاب شروع ہوگا، پھر تیرے نفس چخاری کر کے روئیں گے، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا. یہ اللہ کا کلام ہے، ہماری تمہاری بات نہیں. یا رب العالمین، مجھے اس قبر کے عذاب کی خبر نہ تھی دنیا پہ. کاش ہوتی فلانا خلیلا، دنیا کے چیز کو دل میں خلیل کر کے نہ رکھتا، غیر کی محبت نہ رکھتا، دل میں اللہ کا ذکر کرتا. اے ذکر والے، آج قرب قیامت ہے، دجالی دور آ گیا. دین محمدی یتیم بچے کے مانند ہو گیا. جیسے یتیم بچہ گلیوں میں پھٹے ہوئے کپڑے پرانے سے گھومتا ہے، پاؤں میں چپل نہیں، کوئی دیکھتا نہیں یتیم کو. سینکڑوں میں، ہزاروں میں، لاکھوں میں کوئی کو رحم آیا، یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرے گا، کچھ رحم کرے گا. آج وہ زمانہ ہے. عمل کرتے ہیں تو ہاتھ جلتے ہیں، لوگ تان زنی کرتے ہیں، داڑھی رکھتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، پگڑی باندھتے ہیں، شبے کے تام چھوڑتے ہیں، رسمی شادیاں غمیاں چھوڑتے ہیں، تقویٰ کرتے ہیں، لوگ تان زنی کرتے ہیں، ہاتھ چڑھتے ہیں. تو دین محمد اگر چھوڑتے ہیں تو دین محمد ہی چلا جائے. تو کیا کریں؟ آج وہ زمانہ ہے جو حضور کا دین یتیم بچے کے ہو گیا. مسلم سید القونین نبی جب فتح ہو گئے، جنگ پہ گئے، صاحب کریم مال غنیمت کا اکٹھے کر رہے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ کے سائے میں دور جا کے اکلے بیٹھ گئے، اکیلے بیٹھے. صحابہ کریم مال غنیمت کا اکٹھے کر رہے تھے. کفار جو بھاگ گئے وہ پہاڑ کی پرلی سائڈ سے بھاگ کے جا رہے تھے. ان کی اچانک نظر پڑ گئی تو حضور اکیلے ہیں. پھر انہوں نے کفار نے پھر حضور پہ حملہ کیا. حضور سے جنگ شروع ہو گئی. صحابہ کو خبر ہی نہیں تھی، کیونکہ پہلے زمانے میں یہ بندوق وغیرہ تو نہ تھی، یہ تیر کمان کی جنگ چلتی. سید القونین نبی توجہ جو دیا تو کفار کا جو سپر سالار تھا ابا تغابن، وہ کلمہ پڑھ کے حضور کی طرف بھاگ کے کھڑا ہو گیا. سینکڑوں کفار تھے، جتنے انہوں نے تیر لگائے. ابا تغابن حضور کو پٹھی دے کے کھڑا ہے، اپنے ڈھال سے وہ تیروں کو روک رہا ہے. جب جنگ فتح ہو گئی، ابا تغابن کی واری آئی تو ایک ایک تیر سے 10 کفار ختم کرتا کیا. باقی تھوڑے بچے وہ بھی بھاگ گئے. بعد میں صحابہ کو خبر پڑی، صاحب پہنچے. ابا تغابن حضور کے قدموں میں جا کے گرا، یا رسول اللہ مجھے معافی دینا، میں آپ کو پٹھی دے کے جہاد کیا. حضور فرمایا ابا تغابن تو کیا معافی مانگ رہا ہے؟ خبر پوچھ میرے سے، میں کتنا تیرے پہ راضی ہوں. حضور فرمایا یا ابا تغابن ارم ارم فدا قومی یا رسول اللہ. اے ابا تغابن کیا تو معافی مانگ رہا ہے؟
میں محمد کا ماں باپ تیرے پہ قربان جائے، جو میرے کو پٹھی دے کے تو نے جنگ کی مگر کفاروں کا تیر تو نے روکے، میرا ماں باپ بھی قربان جائے۔ حضور جو پیار کے لفظ فرمائے تو اصحابوں نے ابا طغابن کو کلہے پہ اٹھایا۔ حضور سفر کر رہے ہیں، کافی سفر حضور کر گئے، پیچھے جو حضور مڑ کے دیکھا تو ابا طغابن صحابوں کے کندھے پہ آ رہا ہے، سفر کر رہا ہے۔ حضور مسکرا کے فرمایا ابا طغابن آج تیرے پاؤں زمین پہ تو نہیں، صحابوں کے کندھے پہ تھا، آج تیرے پاؤں تو زمین پہ نہیں، یا رسول اللہ آج میرے پاؤں عرش پہ ہیں، زمین پہ نہیں۔ حضور نے اتنا پیار فرمایا کہ میں محمد کا ماں باپ بھی قربان جائے، تو حضور رک گئے۔ سید القونین بھی پہاڑی پہ چڑھ گئے، فرمایا اجلسو بیٹھ جاؤ، تمام صاحب بیٹھ گئے۔ حضور فرمایا اے ابا طغابن، حضور نے خطبہ دیا، آج تو نے میں محمد کی جان بچائی ہے، مگر قرب قیامت میں میری امت میں ایسا زمانہ آئے گا جو میں محمد کی ایک سنت کو زندہ کریں گے، میں تیرے سے ان پہ زیادہ راضی ہوں۔ یہ حضور کی حدیث ہے، من تمسک بسنتی، من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہم اجر مئت شہیدہ۔ قرب قیامت میں، فساد کے زمانے میں ایک سنت کو جو زندہ کرے گا 100 شہید کو ثواب ملے گا۔ اے ابا طغابن تو نے میں محمد کی جان بچائی مگر وہ میری سنت کو بچائیں گے، ایک ایک سنت کو بچائیں گے، میں ابا طغابن تیرے سے زیادہ ان پہ راضی ہوں۔ ابا طغابن نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا حضور کی زیارت کریں گے قرب قیامت میں جو آنے والی امت ہے؟ حضور فرمایا اللہ۔ یا رسول اللہ کیا ان پہ وحی آئے گا، جبرائیل آئے گا؟ فرمایا اللہ جبرائیل بھی نہیں آئے گا۔ پھر ابا طغابن نے کہا یا رسول اللہ کیا ان پہ صحیفے نازل ہوں گے، کوئی قرآن کی آیات آئے گی، کیا ہوگا؟ حضور فرمایا اللہ۔ یا رسول اللہ اتنا ان کا شان؟ حضور فرمایا تمام صحابہ کو فرمایا آپ نے آنکھوں سے قرآن پاک کے صحیفے اترے دیکھا، جبرائیل آیا تم نے آنکھوں سے دیکھا، میں محمد کو اس ظاہری آنکھوں سے بھی تم نے دیکھا، آپ 9 حصے شریعت پہ عمل کرو، ایک حصہ نہ کرو گے تم جہنم میں جاؤ گے۔ وہ قرب قیامت میں جو جب میری امت آنے والی ہے وہ 9 حصے پہ عمل نہ کر سکے گی، ایک حصے پہ کرے گی، مگر زندہ دل صدیق ولیوں کے صحبت میں آ کے بیٹھیں گے، وہ ایک حصہ عمل کرنے والے جنت میں جائیں گے، آپ ایک حصے چھوڑنے والے دوزخ میں جاؤ گے۔ آج وہ زمانہ ہے قرب قیامت، دل میں سمجھتے ہیں یہ حضور کی سنتیں رکھ نہیں سکتے، جو تقویٰ نہیں کرتے، جو ایک حصے پہ عمل کرنے والے ہیں وہ بخشے جائیں گے، 9 حصے نہیں کر سکتے، حضور کی حدیث ہے۔ آج وہ زمانہ ہے، دجالی دور ہے۔ من تمسک بسنتی عند فساد امتی، فساد کے زمانے قرب قیامت میں ٹوپی پہ پگڑی باندھتا ہے، داڑھی رکھتا ہے، 4 انگلی مونچھے کے بال رکھ کے کاٹتا ہے، تقویٰ کی یہ جگہ ہے، لباس سنت میں رکھتا ہے، سرما سنت میں پہنتا ہے، ایک ایک سنت کا ثواب 100 شہید کا ثواب ملتا ہے حضور کی امت کو۔ آج وہ زمانہ ہے، مرد مجاہد بنو، میاں سیانے بنو، لوگوں کو راضی کرو گے، دنیا والوں کو راضی کرو گے، نفس کو راضی کرو گے، اللہ رسول سے دور رہ جاؤ گے۔ دنیا چاہے چھوڑ جائے، شریعت کی تابع داری کرنے والے کو محبت اخلاص دل سے جو کرتے ہیں، ساری دنیا چھوڑ جائے، تم خود کو کلہ نہ سمجھنا، تیرے ساتھ اللہ رسول موجود ہے جس کی تابع داری کرتا ہے۔ سنت کو معمولی نہ سمجھنا کہ یہ سنت ہے، نہیں، سنت سے محبت نہیں تو تیرا فرض بھی قبول نہیں، یہ حضور کی حدیث ہے۔ قرآن پاک گواہ ہے، ذات پاک قرآن پاک میں فرمایا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، اے میرا محبوب کہہ دے اپنی امت کو جو حضور کی تابع داری سنت ہے اس کو سنت نہ سمجھو، فقط یقیناً، تاکیداً، فقط مانا یقیناً، اطاع اللہ، یہ اطاعت اللہ کی ہے، جیسے نماز فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، حج فرض ہے، ذکر اللہ کا فرض ہے، جیسے خدا کے فرض ہیں، حضور کی سنت کو بھی
فقط عطا اللہ، یقین رکھو یہ خدا کی اطاعت تابعداری. مگر الاعمال بالنیات، عمل جو آپ کے ہمارے ہیں وہ نیت پہ رکھیں. جب تک دل پاک نہیں تو کوئی عمل بھی قبول نہیں. جو نیکی کرو دل کو پاک رکھو، دنیا کی محبت نہ ہو. حضور کی حدیث ہے حب الدنیا راس علی کل خطیۃ، ہر گناہ کا منڈ جڑ پاڑ جو ہے وہ دنیا کی محبت ہے. چاہے عالم ہو پیر بزرگ ہو، جب دنیا کی محبت ہے نن چندہ بوہل تو گھر میں ٹیویاں جائز ہیں. ایک نمازی گھر میں ہے تو دو بے نمازی بیٹھے اس کو سچا نہیں کرتے. اے ذکر والے، جس ڈاکٹر کے گھر کے بچے بیمار ہیں، اپنے گھر کے بچے بیمار ہیں، تو وہ ہمارے کو دوا کیا دے گا؟ ہمارے کو شفا کیسے دے؟ حضور کی حدیث ہے ہاں خفت میں کئے کنت بیدار ہو. ستا پیا ستے پہ کو جگا نہیں سکتا، ستے پہ کو جاگنے والا جگاتا ہے. جس کی اپنی دل ستی پڑی ہے، دل مری پڑی ہے، دل مردہ ہے، ہماری دل کو زندہ کیا کرے گا؟ مرشد کامل تلاش کرو، عالم عامل کامل مکمل. عالم ہو پورا پورا عالم ہو، پھر عامل ہو جو ہم جاہلوں کو بھی عالم بنائے، اور کامل ہو مکمل بھی ہو جو ہم گنہگاروں کو غوث قطب ولی بنائے. دنیا میں عالم ہیں کامل ہیں مگر عامل اور مکمل نظر نہیں آتے. ساری دنیا کو چکر لگاؤ انشاءاللہ تعالی میرے پیر جہاں پیر نظر نہیں آئے گا، میرے پیر کے درگاہ جہاں ایسی درگاہ نظر نہیں آئے گی. کوئی زمانے کی چیز کوئی بدعت کی چیز یہاں ہے، سوائے اللہ کے حبیب کے کوئی بات یہاں نہیں. نہ کسی کو برا بھلا کہیں، نہ کسی پہ حملہ کریں، نہ کسی کا نام لیں، نہ فرقے بازی، نہ پارٹی ہے. دعا میں تمام جماعت کے اہل عیال خاندان دوستوں کو شامل کریں اور پاکستان کو بھی اس دعا میں شامل کریں. یا اللہ ہمارے ملک پاکستان کو آباد فرما. جب تک یہ پاکستان موجود ہے تو ہم بھی آزاد ہو کے ذکر کریں گے. اولِ الامر منکم، بادشاہ کا کہنا مانو، مانا اپنے ملک کے حق میں دعا مانگو. ادھر کوئی جھگڑے فساد نہیں، جنگ ہے تو نفس امارے سے. انقتلوا انفسکم، قرآن پاک میں فرمایا قتل کرو اپنے نفس امارے کو. یہ جو ظالم نفس اندر بیٹھا ہے، نہ پیر کو چھوڑے، نہ مولوی کو چھوڑے، نہ حافظ کو چھوڑے، نہ نیک بزرگ حاجی کو چھوڑے، ہر رنگ ڈھنگ میں لعین دشمن بیٹھا ہے جو دل پاک کرنے نہیں دیتا. نیکیاں کرتے ہیں تو غرور کرتے ہیں میں نیک بزرگ ہوں، میں عالم مفتی قاضی ہوں، میں باپ دادا کا تمہارا مرشد ہوں، میں دستگیر ہوں، میں کر بیٹھے. اندر کا کفر کاٹا نہیں، کلمہ پڑھا تو کیا ہوا؟ اے ذکر والے پہلے دل کو پاک رکھو. یہ دل پاک ہوگی اللہ کے ذکر سے، سوائے اللہ کے ذکر کے یہ دل پاک نہیں ہوتی. حضور کی حدیث پاک ہے من قطع لحیتہ قبل القبضۃ اسود وجہہ لم یجب شفاعتی. وَإِذَا مُزْغَةٌ، دوسری حدیث وَإِذَا مُزْغَةٌ صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ. حضور فرمایا آپ کے اے صحابہ آپ کے وجود کے اندر ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، اگر اس کی اصلاح ہے تو تمہارا سارا وجود اصلاح میں ہے، شریعت کی تابعداری کرتا ہے. وَإِذَا مُزْغَةٌ فَسَدَتْ فَسَدَ جَسَدُ كُلُّهُ، اگر وہ بگڑا ہوا ہے تو سارا وجود تمہارا بگڑا ہوا ہے. یا رسول اللہ ماں باپ قربان جائیں ہمارے، وہ کون سا گوشت کا ٹکڑا ہے؟ حضور فرمایا الا وحی القلب، وہ مومن کا قلب ہے. اگر یہ دل کی اصلاح ہے، روح حکومت کرتا ہے، پورے بدن کے اعضاء روح کے تابع. جب نفس حکومت کرتا ہے، یہی ہاتھ چوریاں کرتے ہیں، لوگوں سے لڑتے ہیں، ان ہاتھوں سے شراب برے کام کرتے ہیں، پاؤں سے بدنیت سفر کرتے ہیں. جب روح حکومت کرتا ہے کسی پرائی چیز کو ہاتھ نہیں لگاتا. پہلے کوئی چور تھا، جب میرے پیر کی زیارت کی، دل کا ذکر کیا، دل کی اصلاح ہوئی، رستے سے کوئی چیزیں ملی لے کے آئے، ادھر ہزاروں روپے سون لاکھوں کا لے آئے تو ہمارا مل گیا کیا کریں؟ میاں اپنے علاقے میں جا کے اعلان دو، 3 سال تک اعلان دو، اخباروں میں سناؤ، ٹی ویوں میں سناؤ. ہم اس چیز کو کیا کریں گے میاں؟
جب خدا کی محبت دل میں ہے، اللہ کا خوف ہے، تو بھلے چاہے سونا ہو اس کو ظاہر اعلان کر کے جماعت پرائی چیز واپس کر دے۔ جب دل پہ نفس حکومت کرتا تھا تو لوگ یہ برے کام کرتے تھے۔ کلمہ تو حضور پہ پہلے ہی پڑھا تھا نا، یہ دل والا کلمہ اللہ والے پڑھاتے ہیں۔ میاں مال دنیا کو نہیں کچھ پائیداری دوستو، مال دنیا کو نہیں کچھ استواری دوستو، آج ہے فرصت تمہیں کر لو عبادت اے عزیز، کیونکہ نہر زندگی ہر دم نہ جاری دوستو، وچ محبت خوف رب دے ہونا چاہیے خستہ دل، کیوں نہ عقبہ میں کسی کو پھر شرمساری دوستو، آج دل میں خدا کا خوف رکھا تو پھر کل کی قیامت کے دن شرمساری سے بچ جاؤ گے۔ دل میں اللہ کا خوف رکھو، یہ نعمت ملتی ہے قلب کے ذکر کرنے سے۔ اے ذکر والے سیانے بنو، یہ تمام نعمت جو دیکھ رہے ہو، فیض، برکات، توجہ، درگاہ، مسجد، یہ لنگر، سارے یہ سب کچھ میرے پیر کا ہے۔ حلفاً یہ آج مسجد میں قسم برابر کہتا ہے میں تو سارے گناہوں میں غرق ہوں، میرا کوئی عمل نہیں، نہ میں حافظ ہوں، نہ مولوی عالم ہوں، نہ میں پیر بزرگ ہوں،